اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بیعت کا فائدہ۔ دیکھیں، بیعت اول تو یہ جان لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے اختیار سے آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی اختیار دیا ہے، وہ اختیار آپ اللہ کے حوالے کر دیں، اس کا نام کیا ہے؟ بیعت۔ زندگی گزارنے کا اختیار، اپنی خواہشات ختم کر کے اللہ کی مرضی کو اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ بیعت۔ تو بیعت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں بالواسطہ، بلا واسطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ بیعت بالواسطہ ہوتی ہے، بلا واسطہ نہیں کر سکتے کہ بھئی رب سے آپ کہہ دیں کہ بس میرے رب میں نے آپ سے بیعت کر لی، ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ پھر موضوع کر لیں گے، لیکن بیعت کا میں آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں کہ بیعت کا فائدہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد آپ پورا کرنے کا ایک وعدہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آپ کے جو مقصد دنیا ہے، یعنی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ کیسے پورا ہوگا کہ آپ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں۔ قرآن میں ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اخلاص شرط ہے، اس میں مخلص ہے، اس کے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو بیعت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس لیے بنایا ہے آپ کو، جس مقصد کے لیے آپ کی روح کو جسم دیا ہے، تو آپ کا مسئلہ بیعت میں پھر حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں تو آپ کا مسئلہ پھر حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ڈیلنگ میں آپ کو یہ نوٹ کرا دوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ ڈیلنگ آپ خود نہیں کر سکتے۔ آپ کا اللہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ براہ راست یہ بات نوٹ کر لیں کہ انسان کا براہ راست رابطہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت کے لیے پھر انسان پیدا کیے ہیں، جو رسل اور انبیاء ہیں، یہ تمام لوگ بیعت لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی اختیار دیا ہوا تھا، لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے اور جنت میں چلے جاتے۔ تو ایک بات یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ آپ خود اللہ سے براہ راست یہ سودا نہیں کر سکتے، اس کے لیے ذریعے کی ضرورت ہوگی، جیسے وسیلے کی ضرورت ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تقوی کی روش اختیار کر لو، محنت کرو اس کے راستے میں، اور اس کے راستے میں کوئی ذریعہ ڈھونڈو۔ وسیلہ یعنی ذریعہ، تو ذریعہ جو ہے پھر سب سے پہلے ذریعہ جو ہے وہ انبیاء اور رسل ہیں، وہ ان کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گناہوں پر آپ نادم ہیں اور استغفار کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ان کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ابھی ٹائم قلیل ہے تو وہ آیت میں آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا، لیکن اگر آپ یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذریعہ استعمال کرنا ہوگا، اللہ سے بالواسطہ رابطہ کرنا ہوگا، اللہ کے بندے سے۔ اللہ تعالیٰ کے جو کامل انسان ہیں وہ انبیاء اور رسل ہیں، پھر ان کے بعد ان کے خلفاء ہیں، نائبین ہیں۔ انسان خود اللہ تعالیٰ کا ایک خلیفہ ہے، اللہ کا ایک نائب ہے، لیکن کیا مطلب اس کا؟ اس میں صلاحیت موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نائب بن جائے۔ تو اب یہ ہے نا کہ بیعت کے لیے نبی یا نائب نبی، یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں۔ نائب نبی کون ہے؟ یہ امام وقت ہے، حدیث کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور
فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مرا اس حالت میں کہ اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو امام وقت جو ہے اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ بات نوٹ کر لیں، ضرورت بھی ہے اور سلسلہ جاری رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ حق پر قائم رہتے ہیں، کسی کی ملامت سے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے کہ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں۔ چراغ سے روشنی ملتی ہے نا، اندھیرا ہے تو آپ کو روشنی چراغ سے ملے گی، تو ان کے دل جو ہیں وہ عرش الہی ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ تو بہرحال یہ ایسے لوگ موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے۔ آپ نے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے جو وارث نبی ہے۔ وارث نبی ہر ایک نہیں ہو سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر مسجد کا امام جو ہے وہ وارث نبی نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کے پاس یعنی درس نظامی کی ڈگری ہو، لیکن وہ وارث نبی نہیں ہو سکتا حقیقی طور پہ۔ کہلانے کا مستحق تو ہے کیونکہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ شخص جس سے آپ نے بیعت کرنی ہے اس کے پاس ایک اٹارنی ہونی چاہیے، اس کی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ آپ کی اور اللہ کی بیعت کروا دے۔ وہ بنیادی طور پہ بیعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم